ڈیڈ صاحب آپ فرمائیے گا کہ مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کچھ 6 ماہ 4 ماہ بعد الیکشنز آ جائیں گے تو کوئی لوگوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں کوئی پارٹی ہوگی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں اور ان کے اوپر ڈسکشنز کے لیے دنوں کے دن بھی خرچ ہو جائیں تو یہ ختم نہیں ہوں گی۔ میں ایک اہم موضوع کی طرف اس بات کو موڑنا چاہ رہا تھا کہ پرابلمز تو اپنی جگہ ہیں۔ وائی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشنز، کہ ہمیں اب سولوشنز کیا دینی ہے۔ جس طرح اب آپ نے کہا ہے کہ مہنگائی کے بعد اب کیا ہوگا، تو وی آر ٹاکنگ فار دا فیوچر۔ اب دیکھیں، فیوچر پہ جانے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے سوچا ہے، بینگ دا ایم این اے اینڈ اے پولیٹیشین، سب سے پہلے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج سے لے کر جب تک یہ گورنمنٹ موجود ہے، میں اپنی پوری تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتا ہوں کہ اس غریب کو جو مسئلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کو لگائیں۔ پہلا تو میرا یہ اعلان ہے۔ بہت اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ہمیں تجاویز دینی چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور ان مسائل کو حل کرائیں، کیونکہ اس وقت غریب جو ہے وہ اتنی بری حالت میں پہنچ چکا ہے اور آگے جانے والا ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ اس کا قصوروار کون ہے۔ قصوروار جو بھی ہے، چاہے وہ 4 سال کی حکومت ہے یا 2 مہینے کی حکومت ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب حل کیا ہے۔ حل یہ ہے، سب سے پہلے جو ہم سبسڈی دیتے ہیں نیچے، وہ سبسڈی کبھی غریب عوام تک نہیں پہنچتی۔ انہوں نے احساس پروگرام سے جتنے پیسے دیے ہیں، جو سروے کرنے والے جاتے تھے ان کو تنخواہیں نہیں جیت دی جاتی تھیں اور لوگوں سے پیسے لے کے وہ نام لکھتے تھے، اور جس کی وجہ سے جو لسٹیں بنی ہیں ان لوگوں کی بنی ہیں جو خود غریب ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا سبسڈی غریب عوام تک نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے ابھی تک غریب عوام مشکل میں ہے۔ میں تجویز دینا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے، اس کا سب سے ایک آسان اور ڈائریکٹ غریب کو سبسڈی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 200 یونٹ یا 300 یونٹ تک غریب کا بل معاف کر دیں۔ اس طرح جو 10,000 یا 15,000 وہ غریب یا 8,000 یا 6,000 بھرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہر مہینے ان کو ان کی جیب میں بچ جائے گا، اور اس طرح غریب کو سبسڈی ان کے گھر میں بیٹھے ہی مل جائے گی۔ دوسری میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ 4 سکیل سے لے کے 14 سکیل تک وہ لوگ ہیں، 4 سکیل والے 5 سکیل والے انتہائی غریب لوگ، اور 14 سکیل تک وہ لوگ ہیں جو لوگ درمیانہ طبقہ ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے ادھار بھی نہیں مانگتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنی عزت بنانے میں لگے رہتے ہیں اور کبھی جو ہے نا اپنے آپ کو شو نہیں کرتے کہ ہم کتنی کرائسس میں ہیں۔ اگر ان 4 سکیل سے 14 سکیل والوں کی 50% تنخواہ بڑھا دی جائے تو یہ مہنگائی کو ہم اس طرح کوپ اپ کر سکتے ہیں کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اگر اس طرح سے ہم ان لوگوں کو کریں، ادروائز 600 روپے والا جو دہاڑی والا مزدور ہے جس کے 12 بچے ہیں اور 600 روپے کلو اب گھی ہونے جا رہا ہے، تو اس کی تو زندگی تو نہیں، اس کی تو موت ہے۔ تو اس غریب کے سوچنے کے لیے ہم وہ لوگ جو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھتے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں، میڈیا مین ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ہم تجزیے کر رہے ہیں، اس غریب کے لیے تو سوچنے کو کوئی تیار نہیں ہے جس کے گھر اب مطلب بھوک ہی اس کے لیے اب قسمت بن گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ڈسکس کیا جائے جن چیزوں سے اس غریب کو ہم فائدہ دے سکیں، اور خاص طور پر جو مہنگائی ہے اس کے لیے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اور جو ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ پرائسز ہوتی ہیں، مثلا انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھیں تو اس میں ایڈورٹیزمنٹ کی قیمتیں 60 سے 70% بڑھ گئیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتا تھا؟ جو ڈاکٹروں کو رشوت دیتے تھے۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو پرائسز بڑھ رہی ہیں ان پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔